الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور دبا لیتے ہیں غصہ، والعافین عن الناس اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو، والذین اذا فعلوا فاحشہ اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ، او ظلموا انفسہم یا برا کام کریں اپنے حق میں، ذکر اللہ تو یاد کریں وہ اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب اور کون ہے گناہوں کو بخشنے والا، الا اللہ اللہ کے سوا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اور اڑتے نہیں ہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں. قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی، ایسے ایمان والوں کی، ایسے مسلمانوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں جو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، چاہے فراغت ہو چاہے وہ تنگی ہو. آج کے موجودہ حالات جو ملک اور دنیا میں چل رہے ہیں، کہ ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرنے کی تعلیم اور اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آج ہر طرف پورا ملک بند ہے، کاروبار بند ہیں، آمدنی کے ذرائع بالکل بند ہیں. اب ایسے حالت میں جو لوگ خوشحال ہیں وہ بھی ان کی بھی ایمان کی تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کریں، اور جو تنگ حال ہیں، غریب ہیں، وہ بھی اپنے وسعت بھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. یہ ایمان کی خصوصیات اور صفات میں سے صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ اور غصے کا ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو جن میں یہ صفات موجود ہوں محبوب رکھتا ہے. اور ایک ان مذکورین کے اعتبار سے دوسرے درجے کے مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں دوسروں پر زیادتی ہو یا گناہ کر کے، یا تو کسی پر زیادتی کرتے ہیں یا کوئی گناہ کرتے ہیں تو اپنی ذات کا نقصان، تو وہ اپنی گناہ کر کے اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عذاب کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کو معافی چاہتے ہیں. ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ ہمیشہ گناہ پر جمع نہیں رہتا. گناہ کر کے گناہ سے توبہ کرنا یہ ایمان کی صفت ہے، اور گناہ کر کے گناہ پر جمے رہنا یہ شیطان کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عذاب کو یاد کرتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. یعنی اس طریقے سے جو معافی کے لیے مقرر ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرنے میں ان اہل حقوق سے بھی معاف کرائے، جن کے ساتھ میں اگر کوئی زیادتی کی ہے تو ان سے بھی معافی مانگے، اور خاص اپنی ذات کے متعلق گناہ میں اس کی حاجت نہیں. جو گناہ اپنی ذات سے متعلق کیا ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے معاف کرانا دونوں میں مشترک ہے.
اور واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو۔ رہا اہل حقوق کا معاف کرنا، سو وہ لوگ اس کا اختیار تو نہیں رکھتے کہ عذاب سے بھی بچا لیں، اور حقیقی بخشش اسی کا نام ہے۔ اہل حقوق عذاب سے بچانے کا تو اختیار نہیں رکھتے، لیکن جب اہل حقوق اپنے حق کو معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی امید ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ بخشش فرما دیں گے۔ اور وہ لوگ جو اپنے فعل بد پر اصرار اور ہٹ نہیں کرتے، اور وہ ان باتوں کو جانتے بھی ہیں، فلاں کام ہم نے گناہ کا کیا اور یہ کہ توبہ ضرور ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ غفار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال کی بھی درستی کر لیتے ہیں اور عقائد بھی درست رکھتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اعمال بھی اپنے درست کریں اور اپنے عقائد بھی درست کریں۔ ان لوگوں کی جزا بخشش ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور بہشت کے جنت کے ایسے باغ ہیں کہ ان درختوں اور مکانوں کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ تو یہ ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور ان کے لیے جو ہے وہ جنتیں ہیں، بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہشت کے ایسے باغ ہیں کہ ان کے درختوں اور مکانوں کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور اسی مغفرت اور جنت کی تحصیل کا شروع آیتوں میں حکم تھا، بیچ میں اس کا طریقہ بتلایا، اور ختم پر اس کا وعدہ بھی فرمایا۔ اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا، جو لوگ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور اعتقاد کو درست کرتے ہیں، تو ان کے استغفار کا نتیجہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے استغفار کا نتیجے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، اور جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ایسی جنت میں اللہ تعالیٰ رکھیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور متقین کی خاص صفات اور علامات بیان فرمائی ہیں، کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے ایسے عادی اور خوگر ہیں کہ ان پر فراخی ہو یا تنگی، ہر حال میں مقدور بھر خرچ کرتے ہیں، زیادہ میں سے زیادہ اور کم میں سے کم، جتنا بھی ہے اس میں سے دیتے ہیں۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت ہے کہ غریب فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فارغ نہ سمجھے۔ غریب اور فقیر یہ نہ سمجھے کہ بس مالداری خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ مالدار اپنی حیثیت سے خرچ کریں، فقیر غریب اپنی حیثیت سے خرچ کرے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے محروم نہ ہوں۔ غریب اور فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی نیکی سے محروم نہیں رکھا ہے، کیونکہ 1000 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہی 1000 پیسے میں سے 1 پیسہ خرچ کرنے کا بھی ہے۔ کسی کے بعد 1000 روپے ہیں وہ 1000 روپے میں سے خرچ کرے، کسی کے بعد 1000 پیسے ہیں وہ 1000 پیسے میں سے خرچ کرے۔ اسی طرح 1000 پیسے کے مالک کو 1 پیسہ خرچ کرنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف یہ ہدایت بھی ہے کہ تنگی کی حالت میں بھی بقدر حیثیت خرچ کرتے رہنے سے خرچ کرنے کی مبارک خصلت اور عادت فنا نہیں ہوتی۔ جو سخی کی عادت ہوتی ہے نا، کہ سخی اپنے مال میں سے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، تو اب ہر حال میں خرچ کرے گا، تنگی میں بھی فراخ دلی میں فراخی میں بھی خرچ کرے گا، تنگی میں بھی خرچ کرے گا، تو ہر حال میں اس کی یہ سخاوت کی عادت جو ہے وہ باقی رہے گی، اور ہر حال میں وہ خرچ کرتا رہے گا۔
اور شاید اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے فراغت اور فراخی بھی عطا فرما دیں۔ اگر تنگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنے کا عادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فراخی عطا فرمائیں گے۔ تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو شخص اس کا خوگر ہو کہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکے، غریبوں فقیروں کی امداد کرے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور ان کی مرضی کے خلاف ہضم کرنے کے پاس بھی نہ جاوے گا۔ جو آدمی خود اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، وہ آدمی کسی کا مال ناحق کبھی غصب نہیں کرے گا اور کسی کا مال ناحق کبھی نہیں دبائے گا۔ اس لیے اس پہلی صفت کا حاصل یہ ہوا کہ مومنین، متقین اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے ہیں، خواہ ان پر فراخی ہو یا تنگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وقت صرف یہ ایک انگور کا دانہ خیرات میں دیا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ کسی وقت انہوں نے صرف ایک پیاز کا صدقہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقے میں دے کر ہی ہو۔ پتہ چلا کہ صدقہ کرنے سے جہنم کی آگ سے حفاظت ہوتی ہے، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر ہمارے پاس 2 روٹیاں ہیں اور ہم ایک روٹی خود کھا لیں اور ایک روٹی کسی بھوکے کو کھلا دیں تو اس سے اس بھوکے کی بھوک دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے ہمارے اوپر سے دائمی جہنم کی آگ کو حرام فرمائیں گے۔ اور سائل کو خالی واپس نہ کرو، کچھ نہ کچھ ہو، کچھ سائل کو خالی واپس نہ کرو، مانگنے والے کو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کے دروازے پر، آپ کے پاس، آپ کے گھر پر، آپ کی دکان پر کوئی بھی سوال کرنے آ جائے تو وہ اللہ کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہے تو ایک تو اس کو جھڑکو مت، ایک اس کی توہین مت کرو، ایک اس کو جو ہے ذلیل اور اس کو مانگنے والا نہ سمجھو کہ وہ آج اپنی کس ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ اس کی توہین اور اہانت اور اسے کمتر سمجھو گے، اللہ نہ کرے مبادا کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم، خدا نہ کرے کہ ہمیں بھی اس دور سے گزرنا پڑ جائے۔ اس لیے کسی سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے اور سائل کو خالی واپس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ نہ ہو تو بکری کے پاؤں کی کھری ہی دے دو، یعنی اگر کچھ نہیں ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ایک گلاس پانی پلا دو، کچھ بھی نہیں ہے تو قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس کے ساتھ دلجوئی کی بات کرو، اس کے ساتھ حوصلہ افزائی کی بات کرو، اس کے ساتھ غمخاری کی بات کرو، اچھی بات کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا، نرمی سے پیش آنا، حوصلہ افزائی کرنا، دلجوئی کرنا، سہارا دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے تکلیف شامل ہو۔ کہ کوئی سائل آیا، اس کا سوال تو پورا کر دیا لیکن زبان سے نکل گیا، صبح سے شام تک کتنے مانگنے والے چلے آتے ہیں، ان مانگنے والوں نے تو لائن ہی لگا رکھی ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ ارے میاں آپ تو ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں، آپ جو ہے مانگنے کی عادت چھوڑیے اور آپ کسی کام میں لگیے۔ معلوم نہیں اس کو کون سی مصیبت ہے، کون سی پریشانی ہے، کیا کن حالات سے وہ گزر رہا ہے، وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس قابل بنایا ہے کہ مدد ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ آج کے موجودہ حالات میں جب کہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہے، غریب، مزدور، بیوائیں، فقیر، مسکین، یتیم، محتاج 2 وقت کی روٹی سے بھی پریشان ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جو ہے خود کھانا کھانے سے پہلے کسی بھوکے کی بھوک دور کرنے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ صدقات کی برکت سے، انفاق فی سبیل اللہ کی برکت سے اس مصیبت کو بھی انشاءاللہ امت کے اوپر سے ٹال دے گا
اور مرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ جہنم کی دردناک آگ سے محفوظ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سخاوت کی برکت سے جنت الفردوس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام ہم کو عطا فرمائیں گے۔ وما توفیقی اللہ